بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے نامدار حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1500 سالہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پربہار موقع پر آپ کی ظاہری عمر شریف 63 سال کی مناسبت سے 63 علمی اور تحقیقی فتاووں کی اور مضامین کی آڈیو لیکچر سیریز کی ریکارڈنگ کا اہتمام کیا گیا، ارادہ کیا گیا، اور اس کی آج یہ چوتھی نشست ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، عنوان ہے موضوع پر مسح کا شرعی حکم۔ سوال یہ ہے کہ کن کن موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، تفصیل سے بیان فرمائیں۔ اور اس فتوے کو مولانا عبدالواسع حسینی حفظہ اللہ تعالی عنہ نے اس کا اہتمام فرمایا۔ مفتی رحمت علی مصباحی چشتی قادری حفظہ اللہ تعالی عنہ نے اس فتوے کو جاری فرمایا۔ سوال کن کن موضوع پر، یعنی کون کون سے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، تفصیل سے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہونے کے ساتھ سماحت اور آسانی کا بھی دین ہے، یعنی اسلام کے اندر سخاوت ہے، آسانی ہے، سب کا خیال کیا جاتا ہے۔ اسلام نے اپنے شرعی احکام اور قوانین میں انسانوں کے احوال اور کوائف، یعنی انسانوں کی مختلف طبیعتیں اور حالتیں اور اس کی طبیعت اور فطرت، قوت اور ضعف یعنی طاقت اور کمزوری کی خاص رعایت رکھی ہے، کیونکہ انسان جو ہے کمزور پیدا کیا گیا ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ تکلیف شرعی میں، یعنی شرعی طور پر جن کاموں کا مکلف پابند بنایا جا رہا ہے، اس میں اس کی طاقت، وسعت یعنی اس کی کیپیسٹی اور اس کی طاقت کا مکمل خیال رکھا جائے، پورا دھیان رکھا جائے۔ اور ایسا ہی اس کریم اور رحیم رب نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا۔ ارشاد ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ سورہ نساء کی 28ویں آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے۔ پارہ نمبر 5 ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو یمن بھیجا تو آپ نے دونوں کو یہ وصیت فرمائی، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، طاعوا وتطاوعا ولا تختلفا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 65، کہ تم دونوں آسانی اپنانا، سختی نہ اپنانا، بشارت اور خوشخبری بانٹنا، وحشت اور دوری نہ پیدا کرنا، یعنی لوگوں کے اندر ڈراؤنا پن یا لوگوں کو دین سے بھگانا نہیں ہے، دور نہیں کرنا ہے، انسیت پیدا کرنا ہے، مطلب یہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ باہم ایک دوسرے کی موافقت اور اطاعت کرنا، یعنی میل جول رکھنا ہے، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ شریعت نے جن احکام میں اپنے ماننے والوں کو رخصت اور آسانی دی ہے، ان میں سے ایک خف اور جراب پہننے کی صورت ہے۔ خف کہتے ہیں موزے کو، اور اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جراب، ابھی اس کی ساری تفصیلات آئے گی۔ تو یہ پہننے کی صورت میں مسح کرنے کی رخصت بھی ہے، اجازت ہے۔ آیت وضو میں اصل حکم تو یہی دیا گیا ہے، وضو کا حکم جس آیت میں آیا اس میں تو یہی حکم آیا ہے کہ وضو میں منہ اور ہاتھ کی طرح پاؤں کا دھونا بھی فرض ہے، مگر احادیث مشہورہ و معروفہ سے ثابت ہے، مشہور و معروف روایتوں سے ثابت ہے کہ جب کوئی شخص کامل طہارت پر، یعنی مکمل پاکیزگی پر، پورے یعنی پاکی کے ساتھ پاؤں میں موزہ پہنا، تو وہ اب دوبارہ جب بھی وضو کرے گا
تو ایک مخصوص یعنی خاص مدت تک، خاص ٹائم تک پاؤں کو دھونے کے بجائے اس پر مسح کر سکتا ہے، ایک لمیٹیڈ ٹائم تک، اس کی پوری ابھی مدت آگے آئے گی۔ موزے کے تعلق سے عام طور سے احادیث میں دو طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک تو خف اور ایک جورب، اس کو جراب بھی کہتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے خف۔ خف ایسا موزہ ہوتا ہے جو چمڑے سے بنا ہوتا ہے، تاج العروس کے اندر ہے، لغت کا ڈکشنری کا نام ہے، الخف ما یتخذ من الجلد للرجلین للرجلین یستر الرجلین، یعنی خف ایسے موزے کو کہا جاتا ہے جو چمڑے سے بنایا جائے دونوں پیروں کے لیے اور دونوں پیروں کو وہ چھپا لے۔ تاج العروس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156۔ صحابہ کرام، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین اور علماء اہل سنت و جماعت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ خف پر، موزے پر مسح کرنا جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خف، لفظ خف مراد ہے یہاں پر۔ اب ہے دوسرا جورب۔ وہ جراب ہوتا ہے، وہ پیتابہ ہوتا ہے جو اون اور روئی یا موٹے دھاگے وغیرہ سے بنا ہوتا ہے۔ مختصر الخلیل کی شرح مواہب الجلیل میں ہے، الجورب ما کان علی شکل الخفی من کتان او قطن او غیر ذلک۔ مواہب الجلیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318 کہ موزے کی شکل میں کاٹن، سوت یا کسی اور چیز سے بنے ہوئے پاؤں کے لفافے کو جراب کہتے ہیں۔ چونکہ خف کے مسح میں عام اتفاق اور اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے، لیکن جورب کے مسح میں یعنی جو پیتابہ ہوتا ہے اس کا، کاٹن وغیرہ کا، اون وغیرہ کا، تو اس کے اوپر مسح کرنے سے متعلق ائمہ مجتہدین اور علماء اہل سنت و جماعت کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس لیے آنے والے سطور میں یعنی تحریر میں ہم جورب کے تعلق سے فقہاء کرام کے نظریات اور ان کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جورب کے تعلق سے کتب فقہ کی کتابوں اور فتاوے میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جورب پر مسح کے تعلق سے فقہاء کے دو مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب جمہور فقہاء کا ہے۔ خف الگ ہے، جورب الگ ہے۔ جی، پہلا مذہب جمہور فقہاء کا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ کا بیان ہے، ان حضرات کے نزدیک جورب پر مسح کا جواز یعنی جائز ہونا چند شرطوں کے ساتھ مقید ہے، یعنی وہ شرطیں پائی جائے گی تو مسح کر سکیں گے۔ دوسرا مذہب محدثین اور امام اعظم کا کیا ہے؟ دوبارہ فرمائیں۔ امام اعظم کا مذہب جمہور فقہاء جن سے مراد امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی وغیرہ کے نزدیک جورب پر مسح ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بہت ساری شرطیں ہیں، وہ شرطیں بھی آگے آ رہی ہیں۔ یعنی مطلق، ہاں مطلب وہ اون کے جو آتے ہیں اور کاٹن وغیرہ کے بنتے ہیں، روئی وغیرہ سے بنتے ہیں، اس طریقے سے۔ اب دوسرا مذہب جو ہے محدثین اور امام احمد بن حنبل اور احناف میں سے امام ابو یوسف، امام محمد اور علامہ ابن حزم کا ہے۔ علماء ازہر اور علماء ازہر یعنی جامع ازہر مصر کے اور عصر حاضر یعنی دور حاضر کے اکثر علماء عرب کا اسی پر عمل ہے۔ ان حضرات کے نزدیک جورب پر مسح کا جواز یعنی جائز ہونا مطلق ہے، یعنی کوئی قید وغیرہ نہیں ہے، بغیر کسی شرط کے جورب پر مسح کرنا جائز اور درست ہے، اگرچہ اون یا کپڑے وغیرہ کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کن کا مذہب ہے؟ امام محدثین وغیرہ کا ہے، جامع ازہر مصر کے علماء کا ہے، دور حاضر کے بہت سے علماء کا ہے۔ تو یہ دوسرا مذہب ہے جورب پر مسح کے تعلق سے کہ بغیر کسی قید کے اس پر مسح۔ تو اس میں امام مالک بھی آ گیا نا؟ نہیں، امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ احناف میں سے یہ دو حضرات ہیں، باقی تینوں ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، یہ حضرات کے نزدیک چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے، مطلق جائز نہیں۔ اور مطلق جائز جو ہے امام محمد، امام ابو یوسف، جامع ازہر کے اکثر علماء کرام اور بعض محدثین اکثر محدثین بلکہ، جی، اور امام احمد بن حنبل، جی، یہ لوگ کیا ائمہ اربعہ میں سے، جی، کہ مطلب یہ کہ بغیر کسی شرط کے جورب پر مسح جائز اور درست ہے۔ اچھا، یعنی
کہ ساکس کون سا بھی ہو، کاٹن کا ہو، کپڑے کا ہو، جی چمڑے کا ہو، لیدر کا ہو. اب وہ شرائط آپ سنیں. جورب کے تعلق سے مذاہب کا بیان. مذہب حنفی یہ ہے، فقہ حنفی میں جورب کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. پہلی قسم مجلدین، وہ جراب جس میں چمڑا لگا ہوا ہے، وہ جراب جس میں چمڑا لگا ہوا ہے. دوسری قسم منعلین، یعنی وہ جراب جو تلے والا ہو، یعنی اس کے نیچے تل لگا ہوا ہو، ایک مضبوط چیز لگی رہتی ہے. تیسری قسم سخینین، یعنی وہ جراب جو اس قدر موٹی اور گھنی بنی ہوئی ہو کہ اس میں پانی داخل نہ ہو سکے اور اس کو پہن کر چلنا ممکن ہو، پاسبل ہو. پہلی دونوں قسموں میں بالاتفاق ائمہ ثلاثہ، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، امام محمد، تو یہ بھی تینوں امام ہیں. یہاں پر ائمہ ثلاثہ بولے تو ائمہ اربعہ والے نہیں، 3 امام، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، کیونکہ یہاں حنفی مذہب کی بات چل رہی. تو یہ تینوں کے نزدیک جورب پر مسح کرنا جائز ہے. پہلی دونوں قسموں میں، کس میں؟ کہ یا تو اس میں چمڑا لگا ہو یا پھر اس میں چمڑے کا جو نیچے تل لگا رہتا ہے وہ لگا ہو. دونوں قسموں میں مسح جائز ہے. جو تیسری قسم ہے کہ اتنا موٹا اون کا بنا ہوا ہو اور اس کو پہن کر چلنا ممکن ہو، تو آخری یعنی تیسری قسم پر ابتدا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسح جائز نہیں تھا شروع زمانے میں، مگر آخری عمر میں آپ نے صاحبین کے قول پر عمل کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا ہے. لہذا اب احناف کے نزدیک بالاتفاق جورب پر مسح کرنا جائز ہے، جبکہ وہ موٹا اور گھنا بنا ہوا ہو اور موضع غسل یعنی ٹخنے کو چھپانے والا ہو، جس حصے کو دھویا جاتا ہے اس سے نیچے والے کو پورے حصے کو چھپا دے، ساتھ ہی جو ہے اس کو پہن کر چلنا ممکن ہو. فقی ابو الفضل عبداللہ بن محمود بن مودود موصلی بلدحی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 683 ہجری ہے، وہ لکھتے ہیں، موصلی بلدحی مجد الدین حنفی، وہ لکھتے ہیں وَيَجُوزُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَ ثَخِينَيْنِ أَوْ مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَّلَيْنِ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وروي ذلك عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه أولا يقول لا يجوز إلا أن يكونا منعلين لأنه لا يقطع فيهما المسافة، ثم رجع إلى ما ذكرنا وعليه الفتوى الاختيار لتعليل المختار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25. ترجمہ: جوربین پر مسح کرنا جائز ہے جبکہ وہ بہت موٹے ہوں یا چمڑے کے ہوں یا نعل والے ہوں، یعنی تل وغیرہ لگا ہوں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انہوں نے جوربین پر مسح کیا. یہ حدیث 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے، روایت کی گئی. اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کہا کرتے تھے کہ منعلین کے علاوہ کسی بھی جوربین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں یعنی سخینین اور مجلدین، ان دونوں میں سفر نہیں کیا جاتا ہے، یعنی اون کے موٹے بنے ہوئے یا پھر مجلدین یعنی جن پر چمڑا لگا ہو، ان کو پہن کر سفر نہیں کیا جاتا ہے. پھر وہ اسی موقف کی طرف پلٹ گئے جو ہم نے ذکر کیا ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے. علامہ عبدالغنی بن طالب بن حمادہ بن ابراہیم غنیمی دمشقی میدانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1298 ہجری ہے، وہ لکھتے ہیں کما فی شرح الجامع لقاضی خان ونصہ. یہ عربی عبارت ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللباب فی شرح الکتاب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38، جس کا ترجمہ آپ سن لیں کہ قاضی خان کی شرح الجامع میں ہے کہ اگر کسی نے جوربین پر مسح کیا تو اگر وہ نعل والے ہوں تو ان پر مسح کرنا بالاتفاق جائز ہے، اور اگر نعل نہ ہو تو بالاتفاق ناجائز ہے. ہاں اگر دونوں موٹے ہوں اور نعل نہ ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان پر مسح جائز نہیں ہے، جبکہ اس کے برخلاف صاحبین کے نزدیک ان پر مسح جائز ہے. امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک جائز ہے. ہاں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک روایت یہ بھی کی جاتی ہے کہ مرض الموت کی حالت میں، یعنی انسان کے آخری ایام چل رہے ہو بظاہر، تو امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے قول کی طرف لوٹ گئے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری عمر میں جو ہے، یعنی جس بیماری میں آپ کا وصال ہوا
اس بیماری میں آپ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا، یعنی جواز کے قائل ہو گئے تھے۔ امام فخر الدین عثمان بن علی زیلعی حنفی، جن کی وفات 443 ہجری 743 ہجری ہے، وہ لکھتے ہیں، عربی عبارت ہے تبیین الحقائق کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52، کہ موزے پر مسح کرنا جائز ہے جبکہ اس میں لعن لگا ہوا ہو، یعنی تل جس کو کہتے ہیں، تلا بولتے ہیں، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ نام ہوتے ہیں، یا اس پر چمڑا ہو یا وہ بہت موٹا ہو۔ چونکہ جورب جو ہے جب مجلد یا منعال ہو تو اس میں چلنا ممکن ہوتا ہے، اور رخصت اسی وجہ سے ہے، تو وہ حکماً جو ہے خف کی طرح ہو گیا۔ مجلد وہ موزہ ہے جس کے اوپر اور نیچے دونوں طرف چمڑا لگا ہوا ہے، اور منعل وہ موزہ ہے جس کے صرف نیچے چمڑا لگا ہوا ہے، جیسے کہ پیر کے لیے نعل، اور کہا گیا ہے کہ یہ ٹخنے تک ہو۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد کاسانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 587 ہجری ہے، وہ لکھتے ہیں، احتج ابو یوسف و محمد بحدیث المغیرۃ بن شعبہ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 پر آپ پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ جو عربی عبارت لکھی ہے اس کا ترجمہ سماعت کریں کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو حجت بنایا ہے، دلیل بنایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جوربین پر دونوں موضوع پر یعنی مسح کیا، اور اس وجہ سے بھی کہ خف میں جو ہے مسح کا جواز حرج دور کرنے کے لیے، تکلیف دور کرنے کے لیے مسح کو جائز کیا گیا، کیونکہ خف اتارنے میں، موزے کو اتارنے میں مشقت ہے، اور یہ مشقت جورب میں بھی موجود ہے، موزے تو دونوں بھی ہے۔ مذہب مالکی حضرات کا مذہب، جورب پر مسح کے تعلق سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، ان کے قول جو ہے مختلف ہے، الگ الگ ہے، مگر علامہ ابن قاسم مالکی اور دوسرے مالکی فقہاء نے مجلد ہونے کی شرط کے ساتھ جورب پر مسح کو جائز قرار دیا ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ خرشی مالکی 1101 ہجری، جن کی وفات ہے، وہ لکھتے ہیں، اختلف قول مالک فی جواز المسح علی الجورب وکان المذهب الذي رجع عنه مالک واختاره ابن القاسم جوازه، شرح مختصر للخلیل للخرشی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 371۔ جورب پر مسح کے تعلق سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے رحمہ اللہ کے متعدد یعنی الگ الگ اقوال ہیں، مختلف باتیں ہیں، لیکن وہ مذہب جس سے امام مالک نے رجوع کیا، لیکن ابن قاسم نے جس کو اختیار کیا، پسند کیا، وہ مسح کا جواز ہے، یعنی جائز ہے مسح۔ علامہ محمد بن محمد سالم بن محمد سعید بن محمد بن عمر ابی السید بن ابی بکر مجلسی 1302 ہجری، جن کی وفات ہے، لوامع الدرر میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 580 پر، عربی عبارت آپ دیکھ رہے ہیں، وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ، کہ جورب پر مسح کرنا جائز ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اوپر اور نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، اوپر اور نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، یعنی جورب پر مسح جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن میں چمڑا ہو۔ مذہب شافعی، فقہاء شوافع کے نزدیک بھی 2 شرطوں کے ساتھ جورب پر مسح جائز ہے۔ فقیہ ابو الحسین یحییٰ بن ابی الخیر بن سالم عمرانی یمنی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 558 ہجری ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، قال الشافعی رضی اللہ عنہ لا يمسح علی جوربین الا ان یکون الجوربان مجلد القدمین، البیان فی مذہب الامام الشافعی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جوربین پر مسح کرنا اسی صورت میں جائز ہے جبکہ جورب پر قدم سے لے کر ٹخنے تک دونوں طرف چمڑے لگے ہوں، ایسی صورت میں یہ خف کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ ہمارے اصحاب نے کہا کہ جورب کی 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم جس کو پہن کر چلنا ممکن ہو اور وہ اس قدر گھنا اور موٹا ہو کہ محل فرد یعنی فرد جو مقام ہے اس کو چھپائے ہوئے ہو، یعنی جتنے حصے کا دھونا فرد ہے اتنے کو چھپائے رکھے، اور اس میں نال بھی لگی ہو، یعنی چمڑے کا وہ جو تل وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی لگا ہو، تو اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ دوسری قسم جس کو پہن کر چلنا ممکن نہ ہو،
مثلا جیسے اس کے نیچے نال نہ لگی ہو، تلا جو رہتا ہے وہ نہ لگا ہو، تو یا نال تو لگی ہو لیکن کچھ پھٹا ہوا ہے کہ اگر اسے پہن کر چلا جائے تو مزید یعنی اور پھٹ جائے گا، تو اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے اور یہی امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، رحمۃ اللہ علیہما کا قول ہے۔ امام ابو زکریہ محی الدین یحییٰ بن شرف نووی جن کی وفات 676 ہجری ہے، وہ شافعیہ کا صحیح اور مفتہ بھی جس پر یعنی فتویٰ دیا گیا وہ قول نقل کرتے ہیں۔ والصحیح بل الصواب ما ذکرہ القاضی، عبارت ہے یہ المجموع شرح المہذب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 499 کی۔ عبارت کا ترجمہ سماعت فرمائے، اور یہی صحیح ہے بلکہ درست تر یہی ہے جو قاضی ابو طیب قفال اور محققین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ اگر جورب کا پہن کر چلنا ممکن ہو تو وہ جیسا بھی ہو مسح جائز ہے، ورنہ نہیں۔ پہن کر نہیں چل سکتے تو مسح نہیں کر سکتے، پہن کر چلنا ممکن ہو تو مسح کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح امام فورانی نے ابانہ میں تمام اصحاب سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اصحاب نے کہا کہ اگر جوربین پہن کر چلنا ممکن ہو تو اس پر مسح جائز ہے، ورنہ نہیں، واللہ عالم۔ امام نووی دوسری جگہ لکھتے ہیں مجموع شرح مہذب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 500 میں کہ ہمارے شافعی فقہاء کرام نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے جرابوں پر مسح کرنے کا جواز نقل کیا ہے، چاہے جرابیں جو ہے باریک ہی کیوں نہ ہوں۔ نیز یعنی ساتھ ہی یہی بات ابو یوسف محمد اسحاق اور داؤد سے بھی انہوں نے نقل کی ہے۔ جورب پر مسح کے مجوزین یعنی جائز قرار دینے والے جو مسح کو جائز قرار دیتے ہیں جورب پر، ان کے دلائل اور اس کی وضاحت۔ جو حضرات مطلقاً یعنی بغیر کسی شرط کے جورب پر مسح کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ اپنے موقف پر حسب ذیل احادیث کریمہ سے استدلال کرتے ہیں، یعنی اپنے نظریے کو کے لیے جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ نیچے آنے والی حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41 پر مروی ہے۔ آپ پر ابھی حدیث پاک دیکھ رہے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوربین پر مسح فرمایا۔ ابو داؤد کے مذکورہ سند پر کلام ہے، مگر متابعات کی بنیاد پر یہ حدیث صحیح ہے، یعنی ان کی پیروی کئی لوگوں نے کی، اس لیے یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو داؤد تائید میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود، براء بن عازب، انس بن مالک، ابو امامہ باہلی، سہل بن سعد، عمرو بن حریث سے بھی جوربین پر مسح کی روایت ہے، اور اسی طرح کی روایت حضرت عمر بن خطاب اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔ دوسری روایت ہے ان کعب بن عبداللہ قال رأیت علیٰ بال وتوضأ ثم مسح علی نعلین نعلیہ وجوربیہ، سنن کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 427۔ حضرت کعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے استنجا کے بعد وضو کیا اور اپنے نالین اور جوربین پر مسح کیا۔ فقی ابو محمد موفق الدین عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ مقدسی حنبلی، معروف بھی ابن قدامہ مقدسی، جن کی وفات 620 ہجری ہے، وہ لکھتے ہیں مذہب حنبلی کا یوں ترجمانی کرتے یوں مذہب حنبلی مذہب کی یوں ترجمانی کرتے ہیں۔ قال احمد یذکر المسح علی الجوربین عن 7 أو 8 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال ابن المنذر ویروى اباحۃ المسح علی الجوربین عن 9 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام بھی ذکر کیے ہیں اور پورا ہم اس کو اردو میں پیش کر دیتے ہیں۔ ابن قدامہ کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے جلد نمبر 1
صفحہ نمبر 215 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا کہ 7 یا 8 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جوربین پر مسح کا ذکر ملتا ہے۔ ابن منذر نے کہا کہ 9 صحابہ کرام حضرت علی اور حضرت عمار، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت برا، حضرت بلال، حضرت ابن ابو اوفا اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہم سے مسح علی الجوربین کی اباحت پر یعنی جائز ہونے پر روایت کی جاتی ہے، اور یہی قول حضرت عطا، حسن بصری، سعید بن مسیب، نخعی، سعید بن جبیر، اعمش، سفیان ثوری، حسن بن صالح، ابن مبارک، اسحاق اور یعقوب اور امام محمد کا بھی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، اوزاعی، مجاہد، عمر بن دینار، حسن بن مسلم اور امام شافعی نے فرمایا کہ صرف نعل والے جورب پر ہی مسح جائز ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کو پہن کر چلنا ممکن نہیں ہے، لہذا ان پر مسح بھی جائز نہیں ہے، جیسے کہ باریک موزہ۔ لیکن ہماری دلیل جو ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے، کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین اور نعلین پر دونوں پر مسح کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان دونوں پر نعل نہیں لگا ہوتا ہے، کیونکہ اگر نعل لگا ہوتا تو الگ سے نعلین کا ذکر نہیں ہوتا۔ نیز یعنی ساتھ ہی جو ہے اہل عرب والے یوں نہیں کہتے مسحت علی الخف و نعلہ، میں نے خف اور نعلین پر مسح کیا، اور اس لیے بھی کہ صحابہ کرام نے جورب پر مسح کیا اور ان کے زمانے میں ان کی مخالفت نہیں ہوئی، خلاف ورزی نہیں ہوئی، تو گویا کہ جورب پر مسح کی اباحت یعنی درست ہونے پر اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا۔ علامہ منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن ابن ادریس بہوتی حنبلی، جن کی وفات 1051 ہجری ہے، متن اقناع کی شرح کشاف میں لکھتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْجَوْرَبُ غَيْرَ مُجَلَّدٍ أَوْ مُنْعَلٍ أَوْ كَانَ الْجَوْرَبُ مِنْ خِرَقٍ، عربی عبارت دیکھ لیجیے آپ، اور یہ کشاف القناع عن متن الاقناع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 پر موجود ہے۔ ترجمہ سنیں، اور اگر جورب جو ہے غیر مجلد یا غیر منعل ہو، جلد چمڑا نہ لگا ہو، تل نہ لگا ہو، یا جورب جو ہے پھٹا ہو جسے پہن کر چلنا ممکن ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک اور امام شافعی وغیرہ اس پر مسح جائز نہیں قرار دیتے، یعنی جائز نہیں کہتے ہیں، سوائے منعل کے، یعنی تل لگا ہو، اس لیے کہ ان دونوں کو پہن کر چلنا ممکن نہیں ہے، جیسے پھٹا ہوا ٹکڑا ان پھٹے ہوئے ٹکڑے کی طرح۔ ہماری دلیل حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین اور نعلین پر مسح فرمایا، اور اس کو امام احمد، ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حسن ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ وہ دونوں غیر منعلین تھے، تل لگے ہوئے نہیں تھے، تلے اس پر لگے نہیں تھے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو نعلین کا الگ سے ذکر نہیں کیا جاتا، یعنی نیچے جو چیزیں لگتی ہیں موزے کے۔ علامہ خالد بن ابراہیم ثقابی حنبلی منار السبیل کی شرح میں مذہب حنبلی کا راجح یعنی پسندیدہ قول بیان کرتے ہیں، القول الراجح انہ یجوز المسح علی الجورب۔ اب یہ القول الراجح مع الدلیل من شرح منار السبیل جلد یعنی صفحہ نمبر 64 کے اوپر یہ عبارت موجود ہے، وہاں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قول راجح یعنی پسندیدہ قول یہ ہے کہ جراب پر مسح کرنا جائز ہے، خواہ یعنی چاہے وہ جراب پھٹا ہوا ہو یا پھر اتنا باریک ہو کہ اس سے پاؤں کی کھال نظر آتی ہو، اس لیے کہ جراب جو ہے جراب وغیرہ پر مسح کے جواز کا جائز ہونے کا مقصد صرف اور صرف پاؤں کا چھپانے والا ہونا ہے، کیونکہ مرد کا پاؤں سطر نہیں ہے جس کا مکمل طور سے چھپانا واجب ہو۔ نیز یعنی ساتھ ہی جو ہے رخصت کا مقصد مکلف پر یعنی جس کو پابند بنایا جائے اس پر اس طرح آسانی پیدا کرنا ہے کہ وضو کے وقت جو ہے اس کو خف یا جراب کا اتارنا واجب نہ ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ دونوں پر مسح کافی ہے۔ یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے مسح مشروع کیا گیا ہے، جائز قرار دیا گیا ہے، لہذا اس سبب میں خف اور جراب دونوں برابر ہے، چاہے پھٹا ہو یا صحیح ہو، پتلا ہو یا موٹا۔
علامہ شوقی، علامہ مفتی یہ جو ہے شوقی مفتی جامعہ ازہر مصر جو ہے جورب پر مسح کے تعلق سے فقہاء کرام کی آراء کا یعنی رائے کا خلاصہ اس طرح بیان کرتے ہیں: فیجوز عند جماہیر العلماء المسح علی الجورب الشراب بشرطی ان یکون مجلدا، بشرط ہی ہونا چاہیے، معذرت کے ساتھ ہوں۔ بہرحال عربی عبارت آپ نے دیکھ لی، تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک مسح کرنا، جراب پر مسح کرنا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ دونوں جو ہے مجلد ہو اور اس کو پہن کر چلنا ممکن ہو، اور کامل طور سے ٹخنے کو چھپایا ہو، جراب جو ہے خود پاک ہو اور باوضو پہنا گیا ہو۔ عربی عبارت بھی دیکھ ہی لیجیے آپ۔ اور فقہا میں سے بعض جو ہے مطلقاً بغیر کسی قید کے جورب پر مسح کے جواز یعنی جائز ہونے کی طرف گئے ہیں، یہاں تک کہ جراب جو ہے باریک ہی کیوں نہ ہو، اور یہ قاعدہ علماء کے درمیان مسلم ہے، طے شدہ ہے کہ مختلف فی یعنی جن مسائل میں اختلاف ہو، ایسے مسائل میں کسی فریق پر انکار درست نہیں ہے، کسی ایک گروہ پر انکار نہیں کر سکتے، لہذا کسی کو مسح کی ضرورت پڑ جائے اور کوئی راہ نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، تو وہ مجوزین یعنی جائز قرار دینے والے فقہا کی اقتداء کی نیت سے باریک جراب پر مسح کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسح کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں ہیں، اور مسح کی مدت جو ہے اس کی ابتدا جراب پہننے کے بعد حدث کے لائق ہونے کے وقت سے ہے، اور مسح باطل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے اتارنے سے یا مدت کے ختم ہو جانے سے، اور ہر وہ چیز سے مسح ٹوٹ جاتا ہے جس سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے۔ خلاصۃ الفتویٰ، فتوے کا خلاصہ سن لے۔ ائمہ کرام اور فقہائے عظام کی آراء سے یعنی رائے سے درج ذیل نتائج ظاہر ہوتے ہیں، نیچے جو ذکر کیے جا رہے ہیں وہ نتیجے نکلتے ہیں۔ پہلا نتیجہ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ احادیث میں جورب کا استعمال مطلق ہے، بغیر کسی قید کے ہے، اس میں مسح کے لیے کسی قید کا ذکر نہیں ہے۔ نمبر 2، مسح کا حکم جو ہے رخصت پر مبنی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، لہذا جہاں تک رخصت کا دائرہ ممکن ہو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، جراب پر مسح کا جو حکم ہے وہ اجتہادی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر محقق دلائل کی روشنی میں تحقیق کرنے والا جو ہے، جو ان کے سامنے صواب یعنی درست معلوم ہو اس پر عمل کرے، کسی کو کسی پر طعن اور تشنیع کا حق نہیں، طعنہ نہیں دے سکتے، جس کے نزدیک جو تحقیق ہو وہ جواب دے گا۔ چوتھی چیز، کسی بھی مسئلہ مجتہد فی جس مسئلے میں یعنی اجتہاد کیا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے اگر فقہا کے مابین یعنی درمیان اختلاف ہو جائے تو اس کے حکم میں تخفیف ہو جاتی ہے، یعنی ہلکا پن ہو جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے۔ پانچویں چیز، غیر مسلم ممالک جیسے ہندوستان وغیرہ میں بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں منہ ہاتھ دھونا تو آسان ہوتا ہے، لیکن پیر دھونے پر بعض لوگ سخت ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، بڑا ناپسند کرتے ہیں، بلکہ جزر و توبیخ سے کام لیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پیر دھوئیں گے تو منہ اور ہاتھ تو دھو لے سکتے ہیں، پیر دھونے پر وہ لوگ چیختے چلاتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر خاص طور سے موزے پر مسح بھی کرنا جائز ہے، بلکہ مناسب ہے، مسح کرنا جائز بلکہ مناسب ہے، چونکہ عبادت کا جو باب ہے وہ عزیمت اور احتیاط پر مبنی ہے، لہذا یعنی اس میں تقوی ہو، احتیاط ہو، لہذا عام حالات میں جو ہے جراب یعنی کپڑے والے موزے پر مسح کرنے سے اجتناب یعنی بچنا اولا ہے، پسندیدہ ہے، بہتر ہے اور انسب ہے، زیادہ مناسب ہے۔ البتہ سفر میں یا کسی اور جگہ حاجت ہو تو فقہا کی دوسری رائے پر عمل کرتے ہوئے جراب پر بھی مسح کرنا جائز اور درست ہوگا،
جو دوسرے فقہا کی دوسری رائے ہے اس پر عمل کرتے ہوئے۔ ھذا ما ظہر لی والعلم عند اللہ عز وجل، جو ظاہر ہوا انہوں نے پیش کر دیا، حقیقت حال سے اللہ رب العالمین خوب واقف ہے۔ محمد رحمت علی مصباحی چشتی قادری، 19 رجب 1442 ہجری، 4 مارچ 2021 کو یہ فتویٰ جاری ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کی ریکارڈنگ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں جو 5ویں نشست ہوگی ہم دوسرے فتوے کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ